برو میں نا کل ایک انسٹاگرام پہ ایک میرے سامنے اچانک سے نا پکچر آئی برو, اور اس میں نا برو سبحان اللہ انسان کی لائف سے لے کے جنت تک ایک وہ بالکل سامنے نا ڈائیگرام سی تھی یار. اور بریفلی ہوتا ہے کہ لائف, ڈیتھ, گریو, thousands of years, standing on the day of judgment, intercession of the Rasul, giving of the books, ٹھیک ہے, حوض, وہاں سے منافقین چلے جائیں گے, اس کے بعد پلسرات, اس کے بعد قنطرہ, اس کے بعد جنہ. So that whole picture bro, میں اس کو دیکھ رہا تھا ایسے, I was like یار اتنا بڑا جرنی ہے, یہ سب کچھ ہے, اتنا لمبا ٹریول ہے, اتنا لمبا سفر ہے, کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ صرف اس ایک چیز پہ یار, لائف. Bro that was really hard hitting for me کہ یہ 50-60 سال چھوٹا سا جو پرابلم پارٹ, سب سے چھوٹا سا, اس سب میں سب سے چھوٹا جو پرابلم پارٹ ہے, اور پورا جو سفر ہے برو واللہ بہت لمبا سفر تھا. اور سلف کہتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے آگے, اور ہمارے پاس جو زیادہ سفر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں واز تھنکنگ یار ان سیکنڈس کو اگر ہم کیوں نہ پھر اس لائف کو کیوں نہ یوٹیلائز کر لیں یار. جو اس کو کر لے گا نا برو آگے وی آئی پی ہے, پھر کمال ہے یار, آگے اس کے لیے اسٹینڈنگ اینڈ حوض اینڈ اعمال اینڈ حساب سب آسان ہو جائے گا. بٹ جو اس پہ ڈیفیشینٹ ہوگا نا یار آگے بہت جائے. جو ہے نا جب ہم آپس میں کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون ضیاء بھی کے جو MWA ہے اس میں وہ کوشچن کرتے ہیں واٹس یور فیوریٹ آیا آف دا قرآن, رائٹ, وی ٹیل آر فیوریٹ آیا آف دا قرآن. بٹ مجھے نہیں یاد کہ ہم نے اپنی کبھی کنورسیشنز میں ایک دوسرے سے شاید یہ پوچھا ہے یا بات یا سوال کیا کہ واٹس یور فیوریٹ حدیث فرام آل دا احادیث. پرابلی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احادیث کا ذخیرہ ہے بہت واسٹ, بہت ہی واسٹ ہے. تو قرآن تو 30 پارے ہیں ہمارے سامنے آیات ہیں, تو اٹ از وی نو وٹس دا اسٹارٹ از اینڈ وٹس دا اینڈ, بٹ احادیث کا ذخیرہ از ویری واسٹ. امام احمد کے بارے میں آتا ہے نا, ہی نیو الف, یعنی اس زمانے میں ملین کی ٹرمینالوجی نہیں تھی, تو الف کا مطلب یہ ہے ہی نیو 1 ملین احادیث. بالکل صحیح ہے. اور اس میں سبحان اللہ فیبریکیٹڈ احادیث بھی یاد رکھتے تھے محدثین. اینڈ واٹ واز دا ریزن سبحان اللہ, جو لوگ احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث کہاں سے آ گئی, یہ تو جو ہے جمع کا سلسلہ کب ہونا شروع ہوا, دی اسکالر سبحان اللہ رحمہم اللہ, یہ لوگ فیبریکیٹڈ احادیث بھی یاد رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی فیبریکیٹر آتا ہے, کوئی ضعیف حدیث بتاتا ہے, تو یہ شیوخ بتاتے تھے کہ نہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. ہاں, ود دا چینز, یہ پوری چینز کے ساتھ بتاتے تھے. جو امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 6 لاکھ احادیث زبانیں یاد تھیں, تو وہ صرف احادیث کے متون تو نہیں ہے, ان کے طرق بھی ہیں, ان کی اسناد بھی ہیں. سو حدیث ٹرمینالوجی میں متن ایک ہو سکتا ہے, بٹ اس کی 2 چینز ہیں, تو وہ 2 احادیث ہیں محدثین کی نظر میں. محدثین کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس پہ نہ تو صرف یہ نالج رکھتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن بھی رکھتے ہیں, بٹ ان کے عمل میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں. ہاں, ٹرو محدث is someone جو کہ صرف اس کا حدیث کا ذخیرہ تو ہے ہی ہے, بٹ ان کے وہ عمل اور ایکشنز میں ایک وہ چیز نظر آتی ہے. میں سوچتا ہے نا سبحان اللہ, how is this even possible یار. Some people have یعنی definitely قرآن is the most eloquent, right, قرآن کا کیا ہی بات ہے, لیکن some people have جب زندگی کے شروع میں نا وہ قرآن کی ڈیپتھ کو اتنے جلدی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, لیکن احادیث کو وہ ایزیلی گراسپ کر رہے ہوتے ہیں. سو انیشیلی دے ہیو مور انکلینیشن ٹورڈز دا احادیث آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ اعطیت جوامع الکلم, مجھے نا بڑے کنسائز اور کمپریہنسو, یعنی بڑے جوامع الکلم کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ جواب یعنی جامع, کنسائز یعنی تھوڑے سے الفاظوں میں, جیسے ہمارے یہاں فریز نہیں ہوتا کہ سمندر کو بند کر دینا. لیکن ڈیورنگ دس ہول جرنی نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پریویسلی آئی یوز ٹو تھنک, اینڈ جو بھی آس پاس کمپنی بھی تھی, وی یوز ٹو بلیو کہ احادیث ہیں, احادیث لیں, پڑھا کیونکہ ایزیلی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں, اور بس اس پہ اس کو امپلیمنٹ کیا. ویئر ایز ناؤ وی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث آپ نے لی اور جو آپ کو مطلب سمجھ آیا اور اس پہ آپ نے فوراً سے عمل کر لیا. دیر از اے ہول پارٹ ویئر یو ہیو ٹو لرن دی حدیث فرام اے اسکالر. یس, یو نو, بیکاز ٹو ڈرائیو اے رولنگ, کوئی حکم لینے کے لیے آپ کو ایک وہ پورا کانسیپٹ ہے مجموع النصوص کا. یو ہیو ٹو گیدر آل آف دوز احادیث آن دیٹ ٹاپک, کلیکٹ دیم and learn with a scholar to derive a ruling. Yes. Not that just you just read. اس میں جب بھی خطبہ رسول اللہ دیا کرتے تھے, اور آج بھی جب ہم خطبہ سنتے ہیں
تو ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیز ٹو آر کنیکٹڈ. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے اپنی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ جی قرآن از سفیشینٹ فار اس، فار انسٹنس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میننگ قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو حکمہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ روزے کتنے ہوں گے. تو اس کی جو شرح ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی مبارک میں. قرآن تو سمجھا جا ہی نہیں سکتا احادیث کے بغیر. یعنی اب حج نہیں کر سکتے. ایک مجھے حدیث ریجیکٹر ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پھر نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر. میں نے کہا وائی واٹس دا پروف دین؟ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ود دا سجدہ فرسٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. یا آپ زکوٰۃ کتنی پرسنٹ دیتے ہیں اور اب حج کیسے کریں گے؟ بائی دا وے کچھ بھی دین، قرآن تو مین ایک اللہ کا کلام ہے نا، اور اس کی شرح اور قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن بھی کرتا ہے. اور اینڈ دی تھرڈ تھنگ دا فہم آف صحابہ. یس یہ بھی بعد میں جا کے تھوڑی انلائٹنمنٹ ہوئی کہ یار صحابہ کا فہم بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کیسے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں دوسرا بھی ہے کہ شروع میں نا یہ لگتا ہے کہ جو حدیث ہے نا وہ صرف انہی چیزوں کے لیے، رولنگس کے لیے، فقہی معاملات کے لیے، سمجھنے کے لیے. اصل جو ایمان جو ہے نا وہ قرآن سے ہی آتا ہے. جبکہ ایسی کمال حدیث ہیں جو کہ آپ کی ایمان کو نا جسے کہتے ہیں نا صحیح تر و تازہ رکھتی ہیں. I think let's talk about that. ہاں آپ لوگ آج نا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنی جو فیوریٹ حدیث ہے نا فرام آل دیٹ دا اوشن آف حدیث وہ شیئر کرتے ہیں. ویسے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری یہ حدیث سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ چوائس. اٹس آلویز دیٹ یو وڈ پک ون یس آف یور فیوریٹس. یس یس. اینڈ آئی تھنک ایون یہ بھی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے جیسے زیابی اکثر اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں نا کہتے ہیں نا وہ آیت، تو دو دفعہ شاید ہوا، تو میں نے دونوں دفعہ یہ بتایا کہ ریسنٹلی جو آیات آپ کو صحیح ہٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ریسنٹلی فیوریٹ بنی ہوتی ہے. جو ریسنٹلی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آپ کو بھی لائف میں امپیکٹ کی ہو، یا کوئی پاس میں کسی ایک کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہونا، دیٹ اسٹکس ود یو. تو اس کا امپیکٹ فار لائف ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے فیوریٹ آیا کہ ساری یہی ہوگی. اٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم. اٹس سیم ود گوز ود حدیث ایز ویل. تو الوی آپ کی اسٹارٹنگ ود یو انشاءاللہ. ہاں کون سی فیوریٹ حدیث ہے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ نا صرف بتائیں نا، بتانے کے بعد ہم ذرا اس پہ کنورسیشن بھی کریں سو دیٹ وی کین ٹیک بینیفٹ انشاءاللہ اینڈ سو ڈو دی پیپل. تو واٹس یور فیوریٹ حدیث برو؟ اس طرح تو بہت ساری حدیث ہیں جو نا آپ کو ہٹ کرتی ہیں بڑی، یو نو اسپیشلی وین کمز ٹو دا حدیث نا امیجن کرنا پڑتا ہے اسپیشلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کس طرح کنورسیشن کر رہے تھے. سو وہ چیز نا بڑی اپیل کرتی ہے مجھے ذاتی طور پہ، اینڈ اسپیشلی تھنکنگ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی بات کی ہوگی یا ایسے کوئی نصیحت کی ہوگی. اینڈ دیر واز دس ون ٹائم وین معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں بلکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی تھوڑا سا سناتا ہوں اس کا پارٹ، کہ یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا ایکشن بتائیں جو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو کہا کہ یو آسکڈ سم تھنگ گریٹ، کہ کمال کا سوال ہے. اور سوال ہی بڑا خوبصورت ہے نا کہ ایسی چیز جو کہ ڈائریکٹ بس جنت میں لے جائے گی اور جہنم سے نکالے گی، دیٹس دا الٹیمیٹ وکٹری، دیٹس واٹ وی آل وانٹ. سو یہ اس لحاظ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ سوال اتنا ریلیونٹ ہے نا. ریلیونٹ بھی انہوں نے کہا تھا سألت عن عظیم، یعنی آپ نے بہت بڑا سوال کیا. ایگزیکٹلی اٹس ناٹ یو نو اسمال کوسچن کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور. ایکچولی وہ سمری پوچھ لی ہے، کلیئر کٹ سوال. اور یہ جواب ہے نا پوری سمری ہے، مطلب یہ اتنا کمال جواب ہے نا. مطلب مجھے لگ رہا the way why I've selected this اور مجھے پسند کیوں ہے یہ حدیث، کہ مجھے لگتا ہے اتنی جامع ہے نا کہ یہ آپ کو نا ایک اگر بندہ اس کو سمجھ لے نا تو آپ کی زندگی تقریباً سارے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پہلے انہوں نے چیزیں بولنا کہ بٹ اٹ از ایزی فار دا ون ہوم اللہ میکس اٹ ایزی. سب سے پہلے کا ورشپ اللہ، یہ کچھ جو چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی ون ان ورشپ. پھر کہا اسٹیبلش پریئر، پے زکا، فاسٹ ان رمضان اینڈ پرفارم حج. یہ جو ہم مین ہمارے پلرس ہوتے ہیں. دین ہی سیڈ کہ شل آئی ناٹ ٹیل یو آف دا مینس آف گڈنس. ابھی گڈنس کے طریقے مینس کیا ہیں؟ فاسٹنگ از اے شیلڈ، چیریٹی ایکسٹنگوشز سن ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر، اینڈ اے مینس پریئر ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو تہجد بھی آ گئی. یعنی بڑے بڑے اعمال بتائے جا رہے ہیں، یعنی نماز، زکوٰۃ. اس کے بعد سبحان اللہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا their sides
وہ جو آیت ہے سورۃ سجدہ کی وہ پڑھی اور پھر کہا shall I not tell you of the head of the matter, its pillar and its pinnacle. اب سب سے ان ساری چیزوں کا جو ہیڈ چوٹی کیا ہے ان کا اٹس جہاد. بالکل جہاد بھی آ گیا سبحان اللہ. And then he said and shall I not tell you the basis of all of that. اس سب کی فاؤنڈیشن یا بیسس جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں کھڑی ہیں. And معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل بتائیں. And he said and in fact he did not say, انہوں نے اپنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی and he held his tongue and سبحان اللہ ان کا تھا restrain this, اس کو قابو کر لو, اس کو سنبھال لو. And معاذ بن جبل was sort of surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اس کے اوپر بھی accountability ہونی ہے. And then Prophet said that may your mother not be found, may not found you. تو یہ وہ جو ان کا ایک عربوں کا ایک وہ کلام ہے. اینڈ ان کا بالکل, اور ان کا تھا کہ او معاذ are people thrown onto their faces in hell for anything other than the harvest of their tongues, کہ اوندھے منہ کے بل جہنم میں جو گرایا جا رہا ہے لوگوں کو اس کی پرائمری ریزن ان کی زبان ہے. اینڈ واٹ از امیزنگ اباؤٹ دس حدیث از کہ جو اعمال ہے نا پیچھے آپ کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد جہاد بھی آ گیا, تہجد بھی آ گئی, مطلب یہ اتنے چوٹی کمال ہے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یار دس از ایوری تھنگ. اس کی بیسس جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زبان ہے, اس کو کنٹرول کر لینا. اور میجورٹی آف دا پیپل یہ کہتے ہیں نا جو جہنم میں جا رہے ہیں کس وجہ سے جا رہے ہیں, زبان. کل بلکہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ زبان سے ریلیٹڈ ہیں, زبان سے ریلیٹڈ تھی. اینڈ برو مجھے پرسنلی یہ پتہ ہے کیوں لگتا ہے, مجھے نا اپنی لائف میں آگے پیچھے ایکسپیرینس بھی کیا, ایون ابھی عمرہ بھی کیا نا یار. اینڈ آئی واز ان حرم, اور میں کبھی ایک بیٹھ کے سوچا یار ہم کتنے لوگ, لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, طواف ہو رہا ہے, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, ایوری تھنگ از ہیپننگ. لیکن ہمارے ایز مسلم اما ویر آ بھی ایسی مجھے واللہ مجھے فیلنگ آئی کہ یار ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سارے لوگ, کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. جنرل ٹرینڈ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کوانٹٹی پہ ہوتا ہے. ہاں, اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی کوالٹی ایز ویل. میں نے وہاں پہ نا بیٹھا ہوا تو ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اینڈ ہی واز ریسائٹنگ قرآن اینڈ واللہ اتنا زبردست تلاوت کر رہے تھے نا کہ میں نے 2 منٹ کے لیے ان کی صرف سنتا رہا. لیکن اینڈ تھوڑے بزرگ تھے, ان کی چیزیں کچھ پڑھی ہوئی تھی. اچھا بڑے مزے نا, ہر تھوڑی بہت نوٹ بھی کرتے تھے, کوئی آیت پڑھتے تھے پھر وہ اپنے کاغذ نکالتے تھے اس پہ نوٹ کرتے تھے یہ آیت, کوئی نا اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے, پھر چیزیں پڑھی ہوئی تھی. اب رش تھا تو کوئی بندہ ایک دم سے ان کے پاس سے گزرا نا تو ان کی چیز کوئی ہلے, واللہ یوزڈ ٹو گیٹ انوائڈ, غصے میں اس کو دیکھے لوگوں کو. ایک بندہ ان کی ٹانگ کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہا اس کو یوں پش کرنا شروع ہوئے. آئی واز تھنکنگ یار جو ایجیٹیشن ہے, ایک جو مزاج ہے, آپ نے جج کرنا شروع کر دیا انہیں. جج نہیں, میں دیکھ رہا تھا جج کا نظر آ رہا ہے, ان کی طبیعت خراب ہو یار, ہو سکتا کچھ بھی لگتا ہے. لیکن میں جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میرا ایک گمان ہے, مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ اور ہم لوگ بھی شاید ایسی کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی چیز بڑی اریٹیٹ, اسپیشلی بلکہ ہمیں یہ ہوتا ہے رمضان میں ہماری عبادت کوئی تنگ کرے نا اس کو ہم سنا دیتے یار میری عبادت کا ٹائم ہے, بچے سائڈ پہ ہو جائیں. تو the thing is کہ جو اللہ کے نبی نے بیسس فرمائی ہے نا, this is something I think we should all think about. Maybe you guys can comment on this. مجھے تو ذاتی طور پہ اتنا سویئر لگتا ہے کہ اگر یہ ہم چیز کنٹرول کر لینا, if we can control our tongues, اللہ کے خاموش رہنا. جو ایگزامپل دی ہے بیسیکلی وہ کہا ہے کہ اب سارے اعمال بتائیں نا, اعمال کھڑے ہیں اور ان کی جو پلرز ہیں, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے, آپ نے کہا کہ بیسز یہ ہے, بیسز آپ کے پرائیویٹ پارٹ اور آپ کی زبان, رائٹ, زبان اس والے میں زبان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان ہی تو ہے. یار الوی جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں ان بزرگ کی, تو میں نا واللہ میں بھی سیم چیزیں نوٹس کی. میں نے حرم میں نا امت کا ایک سیمپل آیا ہوتا ہے, پوری امت سے, بالی سے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. سو دیر از اسٹرگل اینڈ وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں ٹو پرے, عبادات, بٹ برو زبان یا اخلاق بالکل ہی سائڈ پہ ہیں. یعنی پرابلی ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو دین کی فکر ہے نا, انڈرسٹینڈنگ ہے, ہی ول پرائورٹائز دا ڈیڈز, کہاں سے میں پکڑا جاؤں گا, کیا مجھے کرنا چاہیے سب سے پہلے. اینڈ یہ جو معاملہ ہے نا, رمضان آپ دیکھیں گزر جائے گا اور ساس 2 دفعہ قرآن ختم کریں گی, بٹ بہو کو تانے دینے نہیں ختم ہوں گے, اور بہو بھی 3 دفعہ قرآن ختم کرے گی, بٹ ساس یا سسر کے خلاف بات کرنا نہیں, اور بھائی سے پھڈے ختم نہیں کرے گا. رمضان سارا گزر جائے گا
اور زبان سے غیبتیں نہیں ختم ہوں گی. سو پرابلی ہم نے نا اس دین کی بڑے سپرفیشل ایکشنز کو اپنے سامنے لیا ہوا ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ, جیسے اللہ کے نے فرمایا جہاد کرنا. ہاں یہ ساری چیزیں یہ ان کی امپورٹنس بتائی ہے. یہ اس کو یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ بیسس کی اگر ہم بات کریں تو سوال یہ تھا کہ جنت میں جانے والے کیا کام ہے اور جہنم سے بچنے والے, تو یہ جو اوپر سارے ہم نے ذکر یہ کام ضروری ہے. یس, ان کو کسی طرح سے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کام وہ جو حدیث ہے نا, یہ کام تم کر نہیں پاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام تب یعنی آسان کیسے ہوگا زبان کی وجہ سے. اور دونوں ایکسٹریم ہے بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایگزامپل کے طور پہ. وہ کچھ لوگوں نے ایک ایکسٹریم لیا ہوا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یس رکھو, باقی سب جان دے. اور دوسرا ایکسٹریم بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جو لوگ باہر یہ کہتے ہیں نا ان کا لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا نہیں ہوتا. وہ اسپیسیفائڈ اچھا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, باقی میڈ کے ساتھ, کام والوں کے ساتھ, مالی والے کے ساتھ, کچھ لوگوں کے ساتھ اتنا. برو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ زندگی میں جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, جس کو نیچرلی فطرتاً جو عوام ہے وہ اچھا جان سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہر اسٹینڈرڈ کے مطابق, اٹ از آلویز پارٹ آف اسلام. چاہے وہ آپ کسی بھی ریس کلچر کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اینی تھنگ دیٹ از انڈرسٹوڈ اور پرسیوڈ ایز گڈ, ایتھیکل, اٹ ول آلویز بی پارٹ آف اسلام, اینڈ یو کین ناٹ اچیو دیٹ unless you have a good relationship with اللہ سبحانہ وتعالی. اور اگر آپ کا یہ ریلیشن شپ نہ ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن یو سی گڈ ایکشنز ان سم باڈی, تو سونر اور لیٹر یہ بندہ جو ہے نا ہدایت کی طرف ضرور آتا ہے. یہ بھی بہت ساری ایگزامپل جو ہے نا میں ویری ٹرو. میرے ذہن میں بھی یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ الحمدللہ اسلام اتنا ہولسٹک دین ہے کہ اگر بندہ کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے نا, فار ایگزامپل بندے کی عبادتیں اچھی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ نے بتایا صرف زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بھی خرابی رہے گی. دین کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تم پورے داخل ہوگے تو تمہاری زندگی بہترین ہوگی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ہی واز اے ینگسٹر, رسول اللہ ان کو دعا دیتے ہیں, اور کیا ہی کمال کی دعا ہے, اللہم علمہ الحکمہ, اے اللہ اس نوجوان کو حکمت سکھا دے, وزڈم سکھا دے. اور وزڈم کیا ہے کہ جب آپ دین کو صحیح سمجھتے ہو, جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہائرارکیز کیا ہیں, کیا کام پہلے کرنے والا ہے, کیا بعد میں کرنے والا ہے. بندہ مثال کے طور پہ نماز چھوڑ دے اور اس سے جو لیسٹ کام ہے وہ کرنا شروع کر دے. یو ہیو ٹو سیٹ دا پرائیورٹیز کہ آپ نے کون سا کام پہلے کرنا ہے. برو میں نا اس دفعہ جو عمرے پہ تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ حافظ مسعود عالم صاحب ساتھ ہیں. تو ان کی میں نے نا برو پرسنالٹی میں ایک چیز نوٹس کی, اور پتہ کیا تھی, سبحان اللہ, یعنی علماء کا جو ہے نا, آپ ایک تو علم ہے نا, دوسرا ان کی زندگی سے بڑا سیکھتے ہو. اینڈ ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس بٹوین سیکلوژن, عبادات, اینڈ میٹنگ ود پیپل اینڈ ہیلپنگ دیم. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی آئی واز فوکسنگ ان مائی عمرہ پرائیویٹ عبادات, اور نہیں بھی فی الحال کچھ بھی نہیں, نہ لوگوں سے ملنا ہے, نہ ٹائم گزارنا سارا. بٹ یو نو وٹ, ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس. برو جو 10 دن ہم نے اکٹھے گزارے نا, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, ان کے بات کرنا, اوفینڈ نہ ہونا. کوئی ان کا ٹائم لے رہا ہے, وین ونس ہی واز ریسائٹنگ ہز اذکار, تو کوئی بندہ ان کے پاس ملا تو اس کو بالکل بھی ایسا شو نہیں کیا کہ تم میرے کیا اذکار, تم نے میرے ڈسٹرب کر دیا, نہیں. اینڈ سیکلوژن اور عبادات, سو پرفیکٹ بلینڈ آئی تھنک. شیخ یہ بھی بڑی حکمت اور حلم کا جو ہے تقاضا ہے. کئی لوگ نا کافی افنڈیڈ فیل کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو شخص آ رہا ہے نا, اس میں ڈیسنسی ہونی چاہیے کہ اگر بندہ ذکر اذکار کر رہا ہے, لیٹ ہم ناٹ بریک دیٹ چین کہ ابھی وہ ذکر کر رہا ہے, اور تھوڑی سی یہ ڈیسنسی میں ہی آتا ہے. ایکچولی یار ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کی لیے امتحان رکھی ہوتی ہے. سو فار سم پیپل اٹ وڈ بی یہ جو ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے, اٹ کین بی دیٹ. اینڈ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسکالرس کو, علماء کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملائکہ ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں یار, علم پڑھا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ان کو, انبیاء کی وراثت ہے ان کے پاس, لیکن دے آر ایٹ دا سیم ٹائم بشر, اور ان کے ساتھ وہ ویکنیسز اٹیچڈ ہیں, اور یہ پرسیپشن ہونی چاہیے ہم. اور مزاج کا فرق بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں, کچھ نرم کے ہوتے ہیں. شاید پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ جو نرم مزاج کے مالک ہیں, اور میں تو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی نا اسٹرینتھس پہ پلے کریں, ان کو مزید اسٹرانگ بنائیں,
اور ویکنیسز پہ ساتھ کام کریں وہ آپ کے لیے فتنہ ہے, وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. لیکن ڈو پلے آن یور اسٹرینتھس. فار ایگزامپل اف یو جنرلی ہیو گڈ اخلاق, اس کو نا اپنے جنت میں جانے کا باعث بنا لیں. اور یس اگر آپ قرآن کی تلاوت ویک ہے تو اس پہ ساتھ ساتھ کام لازمی کریں. بٹ ایک بندہ کمال کا عابد ہے, اخلاق اچھا نہیں ہے, ہی شوڈ پلے آن ہز اسٹرینتھ ٹو انٹر جنہ, عبادات کر کے, اینڈ یس اتنا اس کو اتنا بیئر منیمم پہ لے آئے کہ وہ دوسرے میرا فیل نہ ہو رہا ہو اور اس کو بیسک پاس ہو رہا ہو. یہ جو ہم نے حدیث پڑھی نا, میں تو اپنے ارد نا لوگوں میں بھی دیکھا ہے معاملات میں, اور کچھ آبزرو بھی کیا کہ زبان کا جو بیسکلی جو معاملہ ہے نا, وہ یہ کہ اگر اف یو اسپیک لیس نا, آپ کم بولتے ہیں تو بہت ساری چیزوں بچ جاتے ہیں. یو نو جسٹ مطلب ایکسیسو بولنا یا زیادہ بات چیت کرنا, کبھی کبھار بندہ ویسے ہی سلپ اپ کر جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. اٹس ناٹ لائک کہ غصہ ہی آیا ہوا ہے, باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلے گا یار, شاید کسی کی غیبت کر دی, شاید کسی کو ہلکا سا مذاق کسی کو اڑا دیا, شاید کسی کو ویسے ہرٹ کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. So you know it's just something one needs to be very careful about کہ یار میں نا consciously اس پہ ایفرٹ کروں کہ یار تھوڑا سا کم بولوں. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں. ہر بندہ اگر تھوڑا سا سیکلوژن میں جا کے سوچے نا اپنے بارے میں کہ میرا معاملہ میری زبان کے ساتھ کیسا ہے, وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور پائے گا کہ یار میری زبان نہ میرے کنٹرول میں کبھی باہر بھی ہو جاتی ہے, میرے کنٹرول میں نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں کہ اگر بندہ کتنی سیویریٹی ہے, اگر بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو کتنے بڑے آنر کی بات ہے. روزے رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, نمازیں پڑھنا, تہجد پڑھنا, یار اللہ اکبر. لیکن اگر ہم دیکھیں نا, دس از یو نو واٹ وی تھنک کہ زبان ہی تو ہے. جیسے معاذ بن جبل سبحان اللہ معصوم نا, ان کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ زبان پر بھی پکڑ ہوگی. کنٹراسٹ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک چیز زبان کی وجہ سے لوگ یعنی جہنم میں جا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی ہم سب سے زیادہ کیئر لیس بھی زبان کے بارے میں, رائٹ اور کنٹراسٹ ہے نا. ایک چیز جتنی زیادہ سینسٹیو ہے اس کے بارے میں ہم اتنا ہی زیادہ پریکٹیکلی انسینسٹیو ہیں. اس میں دیکھیں پریڈکشن شاید اسی وجہ سے تھی, اسی وجہ سے کہ مطلب یہ آبویس ہے کہ شاید ہم اس چیز کے بارے میں لوگ اپنی باتوں کے بارے میں بڑے پکے ہوتے ہیں کہ نماز جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, بٹ وین کمز ٹو دیز تھنگس یہاں پہ ہم حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے ذہن میں بھی حدیث آ رہی تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. حدیث کی جب بھی باتیں ہوتی ہیں نا تو حدیث قدسی آر مائی فیوریٹ احادیث, بیکاز وین آئی ریڈ نا, جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے کہا, حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ینطق عن الہوی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, بٹ ورڈز ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دا فارم آف حدیث, ٹھیک ہے, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ والی احادیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, اور ان میں سے بھی وہ والی احادیث جس میں قیامت کے دن کے انکاؤنٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کہ بہت ساری انکاؤنٹرز آتے ہیں. ایک ایسے شخص کا انکاؤنٹر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ملاقات شاید کہنا چاہیے, جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہے جو کہ جہنم سے نکلا آخر میں سب سے, ٹھیک ہے, اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ احادیث ہیں. سو اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس کے گناہ ہوں گے, بہت زیادہ گناہ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ 99 سجلات یعنی رجسٹرز, اور ایک تو رجسٹر, جب ہم کہتے ہیں نا رجسٹر, تو ہمارے ذہن میں اپنی یہ دنیا کی کاپیز آتی ہیں, نوٹ بکس آتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے جو وہ کرامن کاتبین رکھے ہیں جو آپ کی ایک ایک چیز لکھتے ہیں, یو نو, ایک ایک عمل لکھتے ہیں. اور ایون عمل میں علماء یہ بھی کہتے ہیں ایون اف یو سے ہا دے رائٹ دیٹ, اس حد تک وہ نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں. تو اس بندے کی جو ہے وہ اسکرولز لائے جائیں گے, اور وہ اسکرولز ایسے ہوں گے کہ ایز فار ایز یو کین سی, یعنی ان کو انرول کیا جائے گا, ایک اسکرول تو 99 رجسٹرز ہوں گے بھرے ہوئے اس کے گناہوں سے, صرف گناہوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ ایوری اسکرول از دیٹ لانگ, وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں تک تحد نگاہ, اچھا, وہ اس کے اسکرولز ہوں گے, اور یہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس میں میرے جو ہے نا گناہ لکھے ہوئے. Now this is a dialogue between Allah subhanahu wa ta'ala and this man. Now Allah subhanahu wa ta'ala asks him کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو یہ سب چیزیں, اس میں سب گناہوں کو ایکنالج کرتے ہو؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے میرے لکھنے والوں نے کوئی اس میں. He is standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala.
ہی نوز دیر از نو اسکیپ, ہی کی ناٹ موو بیک. ٹھیک ہے, اس دن تو کوئی آپ کا وہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں میرے فرشتوں پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے تمہیں اوپریس تو نہیں کیا کہ اس میں کوئی چیز غلط لکھ دی؟ ہوگے گا نہیں یا اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے اور ایک چھوٹی سی نا پرچی لائی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ حیران ہوگا کہ ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات, یا اللہ یہ اتنے بڑے بڑے اسکرولز اور اس کے سامنے یہ پرچی لائی گئی ہے, تو یہ اس کا کیا کمپیریزن ہے یا اللہ؟ تو اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ پوری بات لکھی ہوگی, یعنی کہ توحید لکھی ہوگی, بلیف ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار. تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ یار اب میرا جو ہے اس یہ پرچی نے میرا کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کی بات کا یہ جواب دیں گے